نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ پس کھاؤ اس میں سے جو تمہیں اللہ نے رزق دیا ہے، حلالا طیبا، حلال پاکیزہ، واشکروا نعمت اللہ، اور شکر ادا کرو اللہ کی نعمت کا، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم خالص اسی کی عبادت کرتے ہو۔ انما حرم علیکم المیتہ، بے شک حرام کیا تمہارے اوپر مردار، والدم، اور بہتا ہوا خون، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ بھی، اور جو نامزد کر دیا جائے غیر اللہ کے لیے، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، پس جو شخص مجبور کیا جائے نہ بغاوت کرنے والا اور نہ تجاوز کرنے والا ہو، فإن اللہ غفور رحیم، پس بے شک اللہ تعالی بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، اور مت کہو اس کے لیے جو بیان کرتی ہیں تمہاری زبانیں جھوٹ، ھذا حلال وھذا حرام، کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، لتفتروا علی اللہ الکذب، تاکہ تم گھڑ لو اللہ پر جھوٹ، ان الذین، بے شک وہ لوگ، یفترون علی اللہ الکذب، جو گھڑتے ہیں اللہ پر جھوٹ، لا یفلحون، وہ فلاح نہیں پاتے، متاع قلیل، نفع ہے سامان ہے تھوڑا، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، اور ان لوگوں پر جو یہودی ہیں، حرمنا ما قصصنا علیک من قبل، حرام کیا ہم نے جو بیان کر دیا ہم نے آپ پر اس سے پہلے، وما ظلمناہم، اور ہم نے ان پر ظلم نہ کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، اور لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے، ثم ان ربک، پھر بے شک رب تیرا، للذین عملوا السوء، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے برے عمل کیے، بجہالت، جہالت کے ساتھ، ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا، پھر توبہ کر لی اس کے بعد اور اصلاح کر لی، ان ربک من بعدها لغفور رحیم، بے شک تیرا رب اس کے بعد بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
معزز سامعین، سورۃ النحل کا 15واں رکوع آیات نمبر 114 سے لے کر 119 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے ناشکری قوم کی سزا کا بیان پڑھا۔ اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان کی جس میں امن بھی تھا اور خوشحالی بھی تھی، لیکن جب انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ تعالی نے امن کی جگہ پر خوف مسلط کیا اور رزق کی جگہ پر بھوک کو مسلط کر دیا۔ آج کے سبق میں فرمایا، لوگوں، شکر کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو استعمال کرو، اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یہ ہے شکر کا طریقہ۔ اگر حلال حرام کی تمیز ختم ہو گئی تو پھر تم زبان سے بے شک شکر شکر کرتے رہو، وہ کوئی شکر نہیں ہے۔ اللہ ہمیں حلال حرام کی تمیز نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ارشاد فرمایا، فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، تم کھاؤ اس میں سے جو تمہیں اللہ نے رزق دیا ہے، لیکن کھانا کیا ہے؟ حلال اور پاکیزہ، حلال بھی ہو اور پاک بھی ہو۔ اگر حرام ہے، بے شک اسے کتنا صاف کر کے پاک کر کے اچھی طریقے سے پکایا ہو، اگر ہے حرام تو پھر اس کا کھانا جائز نہیں، اور اگر ہے حلال اور ہو گیا ناپاک، اس کے اندر کوئی گندگی مل گئی ہے، پھر بھی جائز نہیں۔ حلال بھی ہو اور پاکیزہ بھی ہو، وہ کھانا تمہارے لیے کیا ہے؟ جائز ہے۔ وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور کھانے کے بعد اللہ کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کیا کرو۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم خاص اسی کی عبادت کرتے ہو، اگر اللہ کو معبود سمجھتے ہو تو لقمہ کھاؤ تو شکر بھی اللہ کا ادا کرو، پانی کا گھونٹ پیو تو شکر بھی اللہ ہی کا ادا کرو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھوک کی شدت کی عالم میں جب ایک صحابی کے گھر گئے تھے، واقعہ پہلے کئی دفعہ آپ کو سنا چکا ہوں، وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باغ میں بیٹھ کر کھجوریں تناول فرمائیں اور روٹی سالن کھایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا، یہ نعمتیں نہیں دیکھتے ہو؟ ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھے ہیں، ٹھنڈا پانی پیا ہے، کھجوریں ہم نے کئی قسم کی کھا لی ہیں اور روٹی سالن بھی کھا لی ہے، یہی تو وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں کل ہم نے حساب بھی دینا ہوگا۔ تو لقمہ کھانے کے بعد فوراً اللہ کا بندہ شکر ادا کرے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، جو آدمی پانی کا گھونٹ پینے کے بعد یا روٹی کا لقمہ کھانے کے بعد کہتا ہے الحمدللہ، تو اس کا مالک عرش پر یہ بات سن کر خوش ہو جاتا ہے کہ میرا بندہ وہ جانتا ہے کہ روزی دینے والی ذات میری ہی ہے۔ اس لیے فرمایا، وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اگر اللہ ہی کی عبادت کرتے ہو تو کھانا کھانے کے بعد اللہ کا شکر بھی ادا کرو، اور دھیان کرنا جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے ان کے قریب نہ جانا۔ آگے 4 بڑے حرام چیزیں بتائیں۔ انما حرم علیکم المیت، مردار حرام ہے، ذبح کے بغیر جو جانور مر جائے وہ کیا ہے جی؟ حرام ہے۔ جب تک شرعی طور پر ذبح نہ کیا جائے، تکبیر نہ پڑھی جائے، اس کی رگیں نہ کاٹی جائیں، وہ حرام ہے۔ والدم، اور دم مسفوح، جو ذبح کرتے وقت خون دھار مار کے نکلتا ہے وہ حرام ہے۔ ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت حرام ہے۔ وما اہل لغیر اللہ بھی، اور ہر وہ چیز جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے۔ اہل ہلال سے نکلا ہے، ہلال کہتے ہیں پہلی رات کے چاند کو، اور اسی سے ہلال کمیٹی بھی ہے۔ اور پہلی رات کا جو چاند ہوتا ہے اس پر آوازیں اٹھتی ہیں۔ پہلے زمانے میں لوگ چھتوں پہ چڑھ کے یا اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے چاند دیکھتے تھے، اور مغرب کی نماز کے بعد الحمدللہ یہدیکم اللہ، تو مغرب کے بعد لوگ کھڑے ہو جاتے، رمضان کا چاند دیکھنا ہے، عید کا چاند دیکھنا ہے، سارے لوگ کھڑے ہوئے، نظر نہیں آ رہا، اتنے میں ایک آواز اٹھتی ہے، او ادھر دیکھو جی،
دوسری پھر آواز اٹھتی او ادھر دیکھو جی، او ادھر دیکھو جی. یہ او او کی جو آوازیں اٹھتی ہیں نا اس کو کہتے ہیں ہلال، آوازوں کا اٹھنا. تو پہلی رات کے چاند کو ہلال کا چاند اس لیے کہتے ہیں کہ اس پر آوازیں اٹھتی ہیں، باقی چاندوں پر آوازیں نہیں اٹھتی. پہلی رات کے چاند کو اہتمام کے ساتھ دیکھا جاتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں وما اہل لغیر اللہ بھی، ہر وہ کھانا، ہر وہ چیز جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی آواز اٹھ جائے. نظر نیاز اللہ کا حق ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا جائز نہیں ہے. جیسے سجدہ جائز نہیں ہے ایسے مالی عبادت بھی جائز نہیں ہے. یہ کھانا ہے، یہ بکرا ہے، یہ دیگ ہے، یہ کوئی چیز بھی ہے، اگر اس پر یہ آواز اٹھ گئی کہ اللہ کے نام پہ ہے وہ حلال ہے. اگر اس پہ اللہ کے علاوہ کسی بزرگ ہستی کا نام لے لیا گیا تو ما اہل لغیر اللہ بھی، اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کا نام لے لیا گیا تو وہ چیز کیا ہو گئی؟ حرام ہو گئی. کیونکہ یہ مالی عبادت ہے، عبادت میں اللہ کی کوئی اللہ کے نیک بندے شریک نہیں ہے، عبادت صرف اللہ ہی کی جائے. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور الرحیم. دیکھیں جی، ہم نے پچھلے صفحے میں پڑھا ہے آیت نمبر 106 میں، کل پرسوں ہم نے پڑھا کہ ایک آدمی مجبور ہو جائے اور اس پر اکراہ کر دیا جائے، جبر کر دیا جائے، جان کا خطرہ ہو جائے یا اعضاء کے کاٹنے کا خطرہ ہو جائے، اور اس میں کوئی کہے کلمہ کفر کہے ورنہ میں تجھے مار ڈالوں گا. اب عزیمت تو یہی ہے کہ وہ ڈٹ جائے اور جان قربان کر دے، لیکن رخصت یہ ہے اگر اس نے جان بچانے کے لیے کوئی کلمہ کفر منہ سے نکال دیا بشرطے کہ دل سے نہ کہا تو اللہ اس کو معاف کر دے گا. یہ ہم نے پہلے پڑھا ہے آیت نمبر 106 میں. وہی حکم یہاں پر بھی ہے. یہ چیزیں حرام تو ہیں لیکن حالت اضطراری ہو جائے. حالت اضطراری کا مطلب یہ ہے کہ جان خطرے میں پڑ گئی ہے تو چند ایک لقمے جن کے ساتھ جان بچ جائے، اگر کسی نے جان بچانے کے لیے کھا لیے تو اللہ معاف کر دے گا. اگرچہ مر جاتا اور حرام کو ہاتھ نہ لگاتا، یہ بڑی عظیمت والی بات تھی. جیسے وہاں پہ یہ بات اللہ نے بتائی کہ اگر بندہ کلمہ کفر نہ کہے جان دے دے، بڑی اچھی بات ہے، عظیمت والی بات ہے. لیکن اگر ایسی حالت میں اگر دل سے نہیں، بس مجبور سمجھتا ہے کہ یار اب جان جاتی ہے چلو کوئی لقمہ کھا لوں تاکہ جان بچ جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا. فمن اضطر، پس جو شخص مجبور کر دیا گیا. وہاں پہ ہم نے عرض کیا تھا، دوبارہ عرض کر دیتے ہیں کہ اکراہ اور مجبوری دو قسم پہ ہے، ایک ہے ناقص اور ایک ہے تام. ناقص مجبوری یہ ہے ایک آدمی کہتا ہے یہ حرام کھا ورنہ میں تجھے کان پکڑوں گا، ورنہ میں تجھے جوتا ماروں گا. تو کان پکڑنا، جوتا مارنا یا اس قسم کی کوئی اور سزا جو اس کی برداشت میں ہو، یہ مجبوری تو ہے لیکن یہ کامل مجبوری نہیں ہے. کامل مجبوری وہ ہے وہ کہے میں تیرا بازو کاٹ دوں گا، میں تیرا پاؤں کاٹ دوں گا، میں تیری زبان کاٹ دوں گا، اعضاء ضائع ہو جائیں، یا کہے تجھے جان سے مار دوں گا. یہ مجبوری کامل ہے. کامل مجبوری کے وقت اگر کوئی آدمی لقمہ ایک آدھ لقمہ کھا لے اپنی جان بچانے کے لیے تو اللہ اس کو معاف کریں گے. لیکن وہ مجبوری کے وقت جو لقمہ کھانا ہے اس کی دو شرطیں ہیں جی. کتنی شرطیں ہیں جی؟ دو. تھوڑا ساتھی جو سو رہے ہیں نا وہ جاگ جائیں، ایسا نہ ہو کہ پھر کہیں زیادہ ہی نہ آپ کھا جائیں. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، پہلی شرط غیر باغ، بغاوت کرنے والا نہ ہو. دوسری شرط ولا عاد، تجاوز کرنے والا نہ ہو. بغاوت کا مطلب یہ ہے کہ سامنے حرام آ گیا، سور مرا ہوا ہے اور ایک اور بے ایمان کہتا ہے اس کو کھا ورنہ میں تجھے مار ڈالوں گا. یا اسی طرح غیر اللہ کے نام پہ کوئی نیاز آئی ہے وہ کہتا ہے کھا ورنہ تجھے مار ڈالوں گا. تو دو شرطیں ہیں جی. نمبر ایک، بغاوت کا ارادہ نہ ہو، یہ نہ کہے کہ بادشاہ کوئی مسئلہ ہی نہیں جی کھاؤ خیر ہے. یہ اگر کہا تو اللہ کے حکم کا باغی بن گیا. بھائی جس کو اللہ نے حرام کیا ہے بندہ کا خیر ہے جی مسئلہ ہی کوئی نہیں کھاؤ، تو یہ اللہ کے حکم کا کیا بن گئے؟ باغی بن گئے. غیر باغن، تو لقمہ لے تو لے لیکن میری حرام کردہ چیز کو حلال نہیں سمجھنا، ڈرتے ہوئے لینا کہ یا اللہ اب کیا کروں، جان جاتی ہے، مجبوری بن گئی ہے، ورنہ جو تیرا حکم ہے وہ سر آنکھوں پر ہے، میرے حکم کی بغاوت نہ کرنا. اور نمبر دو، ولا عادن، تجاوز بھی نہ کرنا.
اگر ایک لقمے سے تیری جان بچتی ہے تو بس ایک ہی لقمہ کھانا، یہ نہیں کہ آج ڈٹ کے کھا لو جناب آج رخصت مل گئی، نہیں، جتنی تیری ضرورت ہے، جس سے تیری جان بچتی ہے وہیں تک تجھے رخصت ہے، اس سے آگے مزید کھانے کی اجازت کوئی نہیں۔ یہ دو شرطیں، بغاوت بھی نہ ہو اور تجاوز بھی نہ ہو، یہ دو کام ہوئے تو فإن اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اگر اس حالت میں ان شرطوں کے ساتھ کسی نے کوئی لقمہ لے لیا تو اللہ اس کو کیا کر دے گا؟ معاف فرما دے گا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی بولو کیا ہے جی؟ رحمت ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات بنائی اور تمہیں بنایا، حلت اور حرمت کا اختیار اسی کے پاس ہے، کسی چیز کو وہ حلال بتائے، کسی چیز کو حرام بتائے، رخصت دے کہیں پر رخصت نہ دے، یہ ساری کائنات میں اختیار کس کا ہے؟ اللہ۔ اس لیے اپنے طور پر حرام حلال مت گھڑا کرو۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ، اور مت بیان کرو، مت کہو جو تمہاری زبان جھوٹ بیان کرتی ہیں، ھذا حلال وھذا حرام، یہ حلال ہے اور وہ حرام ہے۔ اپنی طور پہ حلال حرام مت بیان کیا کرو، اپنی طور پہ حرام حلال بیان کرنے کا اختیار کسی کے پاس نہیں ہے۔ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، تاکہ اللہ پر جھوٹ گڑو۔ اپنے طور پر ایک چیز کو تم حلال بتا رہے ہو، آج کل جناب وٹا پرتو تلے مفتی، ہر آدمی جناب فتویٰ دینے کے لیے تیار موجود بیٹھا ہوا ہے، اور شریعت کی بعض چیزوں کی کچھ پتہ نہیں، الف با کا پتہ نہیں، حلال حرام بتائی جا رہے ہیں۔ بھائی اپنے طور پہ اللہ نے حلال حرام بتانے کا اختیار کسی کو نہیں دیا، یہ صرف میرے رب کے پاس اختیار ہے۔ بس میں اور آپ کیا چیز ہے؟ یا ایھا النبی لم تحرم ما حل اللہ لک، سورۃ التحریم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس چیز کو حرام کیوں کرتے ہیں جس کو اللہ نے حلال کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے حکم کے بغیر اپنی طرف سے حلال حرام نہیں بتا سکتے، تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ کسی کو حلال بتائیں یا کسی کو حرام بتائیں؟ او خیر ہے جی، میرے حساب سے بالکل ٹھیک ہے جی۔ اے میں لوگوں کو تیرے حساب کا حیثیت کیا ہے؟ ہم نے کئی دفعہ یہ جملہ سنا کہ میرے حساب میں تو فلاں چیز بالکل ٹھیک ہے، بس تیرے حساب کی کیا حیثیت ہے کہ تو اپنے حساب سے بتائے؟ نہیں، بات وہی ہے جس کو میرا رب نے حلال کہا ہے وہی حلال ہے، جس کو اللہ نے حرام کہا ہے وہی کیا ہے؟ حرام ہے۔ اللہ، ہمارے یہاں حرام بس وہی سمجھے جو مرغی حرام ہو جائے، ذبح کے بغیر مر جائے، بس باقی تو سب خیر ہے۔ کسی کے پاس نا کہتے ہیں کہ مرغی آئی کسی کی، چوری کی انہوں نے، دکان میں گھس گئی، اس کے بعد کینچی پڑی تھی یا کٹر پڑا تھا، اس نے فٹافٹ ماری اسی گردن پہ تو کٹ گئی سری۔ اس نے دکاندار نے کہا اپنے نوکر سے یا شاگرد سے کہ اس کو نہ پکا کے لے آ، روسٹ کر بڑی مزدار۔ اس نے کہا جی تو ذبح ہی نہیں صحیح ہوئی کہ حرام ہو گئی۔ اور کہ پہلے تیری ماں حلال ہے، پہلے بھی تو چوری دی ہے، پہلے کون سی حلال تھی؟ ذبح اگر صحیح نہیں ہوئی تو کیا ہوا؟ تو بات تو اس نے ٹھیک کی ہے نا کہ پہلے کا چوری جب کی ہے، اب چوری والی چیز کو بے شک آپ صحیح طور سے ذبح کر لیں، اس نے حرام ہی ہونا ہے نا۔ کیا خیال ہے جی؟ ایسا ہی ہے، بولتے نہیں ہے، میں کوئی گنجائش ہے تمہاری؟ ہاں یہ بعد میں بتائیں گے، فی الحال تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز ہے حرام اس کو اگر آپ اچھے طریقے سے ذبح بھی کر لیں پھر بھی اس نے کیا ہونا ہے؟ حرام ہونا ہے۔ اس لیے حلال اور حرام کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ، اماں جی بیچاری شادی تھی نا، تو اس نے سن رکھا تھا کہ فلاں علاقے کے جو نمبردار صاحب ہیں یا کوئی وڈیرا بزرگ ہیں وہ جناب حرام کھاتے ہیں۔ اس کی مرغی مر گئی تھی، اس نے سوچا بجائے اس کی میں باہر جا کے پھینکوں، سنا نمبردار صاحب کھاتے ہیں انہیں کو دے آؤں۔ تو بیچاری شادی تھی، وہ گئی دروازے پہ دستک دیا، اتفاقاً وہ نمبردار صاحب خود ہی باہر نکلے۔ جی اماں جی کیا حکم ہے؟ اے بچے مرغی مر گئی تے سنا تسی حرام کھانے ہو، تے میں آخر باہر کی چٹنی تو تسی لے لو۔ اس نے کہا اماں جی ہم یہ والا حرام نہیں کھاتے، ہم کی اور قسم کا حرام ہے، یہ آپ لے جائیں۔ تو بات تو اماں جی کی ٹھیک تھی نا، جو آدمی رشوت کھاتا ہے، جو آدمی سود کھاتا ہے، جو آدمی دوسرے کی جائیداد پہ قبضہ کر کے وہ پیسہ کھاتا ہے، وہ مری ہوئی مرغی کھا لے تو کیا حرج ہے؟
کیا خیال ہے جی؟ جو آدمی اتنے حرام بڑے بڑے کھا گیا ہے، اگر رگ اوپر نیچے ہوگی تو کیا حرج ہے، کھاؤ یہ بھی اتنے حرام جو اور آپ نے کھا لیے۔ جیسا کہ وہ مرغی حرام ہے ایسی رشوت بھی حرام ہے، جیسا کہ بغیر ذبح کے مرغی حرام ہے ایسی سود کا پیسہ بھی بولو کیا ہے، حرام ہے۔ جیسا کہ رگ کٹے کے بغیر جو مرغی مر گئی ہے ذبح کے بغیر یہ حرام ہے، ایسے بھائی کا حق بھی کیا ہے، حرام ہے۔ جو کسی کا حق کھاتا ہے، جو حرام طریقے سے کھائے گا، جس کو اللہ نے حرام کیا وہ حرام ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ۔ خود نہ مفتی بن جایا کرو کہ یہ حلال ہے اور وہ حرام ہے، لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، تاکہ اللہ پر جھوٹ گھڑو۔ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، بے شک جو اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ متاع قلیل، یہ تھوڑا سا نفع ہے دنیا کا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ حرام سے بچائے، آمین آمین۔ رزق کے حلال اللہ نصیب فرمائے۔ حضور نے فرمایا وہ جسم لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام، وہ جسم جنت میں نہیں جائے گا جو حرام سے پل کر گیا ہے۔ جی اللہ تعالیٰ ہمیں حرام سے بچائے، آمین۔ سوال پیدا ہوا آخر میں کہ یہودیوں پر بعض چیزیں پھر کیوں حرام تھیں؟ فرمایا ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ وعلی الذین ہادوا، اور جو یہودی تھے، حرمنا ما قصصنا علیک من قبل، ہم نے حرام کیا جو ہم نے آپ پر اس سے پہلے بیان کر دیا۔ 8ویں پارے میں ہم پڑھائے ہیں وعلی الذین ہادوا حرمنا علیہم کل ذی ظفر ومن البقر والغنم حرمنا علیہم شحومہما الا ما حملت ظہورہما او الحوایا او مختلط بعظم ذالک جزیناہم ببغیہم وانا لصادقون۔ 8ویں پارے میں ہم نے پڑھا یہودیوں پر ناخن والے جانور حرام تھے، جانوروں کی چربیاں حرام تھیں، اور یہ اس وقت یہ کھیشی تو ہوتے نہیں تھے جو ابھی مارکیٹوں میں ملتے ہیں، وہ چربی وغیرہ ہی لوگ جمع کرتے تھے، اللہ نے حرام کیا۔ کیوں؟ فرمایا ذالک جزیناہم ببغیہم، جب انہوں نے بغاوت کی اور میری نافرمانی کی تو ہم نے حلال چیزیں بھی ان پر حرام کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی نافرمانیوں سے بچائے۔ فرمایا یہودیوں پر تو سزا لگی تھی، وما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، ہم نے ان پر ظلم کوئی نہ کیا، وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ یہ حلت اور حرمت کی بات کرنے کے بعد آخر میں رب فرماتے ہیں لوگوں توبہ کرو تو دروازہ اب بھی کھلا ہوا ہے، سبحان اللہ۔ ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالہ، پھر بے شک تیرا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے برے عمل کیے جہالت میں، ثم تابوا من بعد ذالک، پھر اس کے بعد توبہ کر لی، واصلحوا، اور اصلاح کر لیا، اگر کوئی غلطی ہوئی ہے اس کو چھوڑ دے اور پھر جناب توبہ کر لے۔ ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، بے شک تیرا رب اس کے بعد بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ توبہ کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔